دوستو، ایک ملک میں یہ رواج تھا کہ اس ملک کی عوام ہر سال اپنا حکمران بدل دیتی تھی۔ جو بھی بادشاہ کے درجے پر پہنچتا تو وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکمرانی کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کو ایک دور دراز کے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس زیب تن کرنے کے لیے دیا جاتا اور اعزازی طور پر ہاتھی پہ بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا تھا جہاں وہ اپنے ملک کی عوام کو آخری بار خیر آباد کہتا تھا۔ وہ منظر بہت ہی غمگین اور افسردہ اور رنج و الم سے بھرے ہوئے تھے، اور پھر وہاں کی عوام بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آتی تھی۔ یہی عمل برسوں تک قائم رہا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرہ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری بھاری بھرکم جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص خود کو بچانے کے لیے لکڑی کی ایک تختی کی مدد سے کھڑا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا کر اپنے ملک لے آئے اور اس سے درخواست خواہ ہوئے کہ 1 سال کے لیے آپ ہمارے ملک میں حکومت کریں۔ ابتدا میں تو نوجوان منکر ہوا، مگر پھر وہ راضی ہو گیا۔ اس شخص کو تمام اصول و قوانین سمجھا دیے گئے کہ کس طرح 1 سال کی حکومت کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ حکمرانی کے تیسرے دن اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں 1 سال کی حکمرانی کے بعد بادشاہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بادشاہ کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے وہ اسے وہاں لے گئے۔ وہ جزیرہ سراسر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ بادشاہ نے ذرا جزیرے میں داخل ہو کر اندر سے جائزہ لیا اور وہاں اسے پچھلے بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ اس نے دل میں تصور کیا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ پھر وہ بادشاہ واپس آیا تو اس نے 100 مزدور اکٹھا کر کے جزیرے کی صفائی کروائی اور پھر وہاں اپنے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی۔ وہاں ضرورت کی تمام اشیاء رکھیں، پھر مختلف جانور بھی بھجوا دیے۔ کچھ وقتوں میں ہی وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر بن کر رہ گیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی بادشاہت ختم ہوئی۔ لوگوں نے اسے الوداع کہہ کر جزیرے پر چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکان دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ جب پچھلے بادشاہوں پہ یہ وقت گزرا تو وہ رو رہے تھے اور آپ ہیں کہ ہنس رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے داناؤں کا قول نہیں سنا۔ جب تم چھوٹے بچے کی صورت دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرو کہ زندگی ایسے گزارو کہ جب تم جا رہے ہو تو تم خوش ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر جاؤ۔ اس کہانی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ انہیں آخرت کی خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح اس بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ 1 سالہ عرصہ کافی کم ہے، اس کی باقی زندگی جزیرے میں ہی گزرنے والی ہے، تو اس نے جزیرے والی زندگی کے لیے کافی محنت کی۔ اسی طرح ہمیں بھی آخرت پہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ابدالآباد تک قائم رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔